السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورس کیسے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر سے آباد رکھے۔ تو چلیے قرآن پاک کے سورۃ نساء کے رکوع نمبر 22 کو آج پڑھتے ہیں۔ یہ تمام مکمل رکوع جو ہے وہ اہل کتاب کے بارے میں آیا ہے، ان کے نظریات کے بارے میں، ان کے جس طرح کے عمل تھے ان کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک، آپ سے سوال کرتے ہیں، اہل الکتاب، اہل کتاب۔ اہل کتاب میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہود بھی آتے ہیں اور عیسائی بھی۔ ان کے تنزل، آپ لے آئیں علیہم ان پر، کتاباً ایک کتاب، من السماء، آسمان سے ایک ہی دفعہ کو کتاب، یعنی کہ ایسا الٹا سا ایک سوال ہے، الٹی سی ایک بات ہے، کیونکہ قرآن پاک نازل ہوا متدریجاً، جیسے جیسے واقعات اور حالات ہوتے تھے اس کے مطابق آیات اترتی تھی۔ تو یہ کیا مقصد ہوا کہ ایک ہی دم کوئی کتاب نازل ہو جائے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ فقد تحقیق سألوا، انہوں نے سوال کیا تھا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر، اس بڑا، من ذالک، اس سے بھی۔ وہ کیا تھا؟ فقال، پس وہ بولے، ارنا اللہ، ہمیں دکھا دیں، اللہ کو جہرتاً کھلا، یعنی کہ اس سے بھی بڑی بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ جائے، ہم اللہ کو دیکھ لیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جسمانی ساختی ہی ایسی نہیں بنائی، آپ کی آنکھ ہی وہ نہیں بنائی کہ جو اللہ کو دیکھ سکے۔ یہ ایک نافرمانی، بے ادبی، گستاخی اور سرکشی بنتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فاخذتہم، ان کو پکڑ لیا، الصاعقۃ، چیخ نے، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے اپنی جان پر ظلم کرنے کی وجہ سے۔ نقصان کس کو ہوا؟ ان کی اپنی جان کو، اللہ کو تو نہیں ہوا۔ ثم اتخذوا، پھر انہوں نے بنایا، العجل، بچھڑے کو، من بعد، اس کے بعد، ما، جب، جاءتہم، ان کے پاس آ گئی تھیں، البینات، روشن نشانیاں، فعفونا، پس ہم نے پھر بھی معاف کر دیا۔ بے شک ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم ہوا تھا، جنہوں نے پرستش نہیں کی تھی انہوں نے دوسروں کو قتل کیا تھا جنہوں نے کی تھی، کیونکہ وہ مرتد ہو چکے تھے۔ تو معاف تو پھر بھی اللہ نے کر دیا تھا اسی دنیا میں، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ کا دوزخ نہیں ملا ان کو، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں نہیں ان کو ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ صاف فرما چکا تھا، البینات سے مراد یہ روشن دلیل، روشن نشانی، روشن بات، روشن آیت آ چکی تھی کہ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ وَآتَيْنَا، اور ہم نے دی موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، سلطان مبینہ، کو واضح غلبہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ غرق کر دیا تھا فرعون اور اس کے ساتھیوں کو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے واضح غلبہ عطا فرمایا تھا۔ وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا، فوقہم، ان کے اوپر، طور، بِمِیثَاقِہِم، ان کے پختہ وعدے کی وجہ سے، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، لَہُم، ان سے، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، البابَ، اس دروازے سے، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، لَہُم، ان سے، لَا تَعْدُوا، نہ زیادتی کرو، فی السبت، ہفتے والے دن کے معاملہ میں، وَأَخَذْنَا، اور ہم نے پکڑ لیا، منہم، ان میں سے، میثاقاً، وعدہ، غلیظاً، پختہ۔ تو ہم نے یہود کو جب تورات دی، اس کے وہ انکاری ہو گئے، اور ہم نے ان سے وہ وعدہ پکا لینے کے لیے کوہ طور پر ان کے اوپر معلق کر دیا، اوپر اٹھا کر کھڑا کر دیا، اور پھر ہم نے ان سے کہا کہ اب وعدہ کرو کہ تم اس کتاب کو، تورات کو، اس کے احکامات کو، اس پر عمل کرو گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ان سے آزمائش لی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ سجدہ شکر کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہونا، جس کے بارے میں یہود نے کہا تھا کہ ہمیں اس شہر میں مختلف قسم کے سبزیاں چاہیے، ساگ ہو، ککڑی ہو، اس طرح کی چیزیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شہر میں داخل تو ہونا لیکن سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ شکر ہوگا وہ، لیکن انہوں نے وہ بھی نہ کیا۔ پھر اس کے بعد ان بنی اسرائیل میں ایک ایسی قوم آئی کہ جن کو ہفتے والے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا، انہوں نے وہی کیا۔ تو یہ ان کی پے در پے زیادتیاں تھیں، پے در پے ان کے ظلم تھے کہ ہمیشہ یہ حد سے زیادہ بڑھتے رہے، اور ہم نے ہمیشہ ان سے پکا وعدہ لیا، اس کے بعد بھی وہ اس وعدے سے مکر گئے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، پس اس وجہ سے کہ جو نقضہم، انہوں نے توڑا، میثاقہم، پختہ وعدہ، وکفرہم، اور ان کا انکار کرنا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، وقاتلہم الانبیاء، اور انبیاء کو شہید کر دینا، بغیر حق، ناحق، کوئی بات بھی نہیں ہوتی تھی، وقولہم، اور ان کا کہنا، قلوبنا، ہمارے دلوں پر، غلف، غلاف ہیں، یہ ان کا کہنا بھی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ وعدے توڑنے والے وہ، انبیاء کو شہید کرنے والے وہ، بلکہ طبع اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علیہا، ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کے باعث، فلا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے، الا قلیلا، مگر ان میں سے بہت تھوڑے ایمان کی طرف آئیں گے، وبکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، وقولہم، ان کی باتوں کی وجہ سے، جو علی مریم، حضرت مریم علیہ السلام پر انہوں نے کی، بہتان، جو بہتان تھا، عظیمہ، بہت بڑا، یعنی کہ ان کے منہ، ان کی زبانیں کہنے سے جھجکتی ہی نہیں تھیں کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہر وقت عبادت میں، حجرہ میں ہوتی تھی اور ان کی حفاظت پر باقاعدہ مامور تھے حضرت زکریا علیہ السلام،
پھر بھی انہوں نے ایسی بات کی اور بہتان لگایا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے پنگھوڑے میں کلام کرنے کی طاقت عطا فرمائی۔ وقولہم، اور ان کی بات، انا بے شک قتلنا ہم نے شہید کر دیا حضرت المسیح مسیح عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم۔ یہ واحد آیت اللہ تعالیٰ نے اس پورے عقیدے کے لیے بیان کر دی جو کہ جس پہ عیسائی جو ہے وہ بیس کرتے ہیں۔ وما قتلوہ، اور نہ انہوں نے ان کو شہید کیا، وما صلبوہ، اور یہاں تک کہ صلیب جس کو وہ کہتے ہیں یعنی کہ پھانسی چڑھا دینا، نہ ہی انہوں نے ان کو پھانسی چڑھایا، نہ ہی شہید کیا، نہ ہی پھانسی چڑھایا۔ ولیکن، اور لیکن، شبہ ڈال دیا گیا۔ لیکن کیا ہوا؟ شبہ ڈال دیا گیا، سولی بھی نہیں چڑھا سکے، قتل بھی نہیں کیا، شہید نہیں کر سکے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں شبہ ڈال دیا۔ ایک ایسا شخص، ایک ایسا آدمی اس کی جگہ کھڑا کیا کہ انہوں نے سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ہم نے سولی چڑھا دیا۔ استغفر اللہ، کیسی سرکشی تھی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ جو اختلاف میں پڑ گئے، فیہ، اس معاملے میں، لفی شک منہ، ضرور اس کے بارے میں شک میں ہے، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا مگر اتباع الظن، گمان کی پیروی کر رہے ہیں، وما قتلوہ یقینا، اور نہیں انہوں نے قتل کیا یقیناً۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ واضح کر دیا کہ یہ صرف ان کا گمان ہے، اس کے بارے میں حقیقت حال کا کچھ علم نہیں ہے، تو یقیناً انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید یا قتل نہیں کیا، بلکہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بر رفعہ اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، الیہ، اپنی طرف، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور اس کی حکمت سے بڑھ کر کسی کی حکمت نہیں ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اگر ہیں من اہل کتاب میں سے، الا مگر، لا یؤمنن، وہ ایمان لے آئیں گے، بھی ان پر، قبل موتہ، ان کی مرنے سے پہلے، یوم القیامت، اور قیامت کے دن، یکون ہوں گے، علیہم، ان پر، شہیدہ گواہ۔ ایک فرقہ جو ہے صرف ایسا ہوگا جو صحیح طور پر ان پر ایمان لے آئے گا، اور پھر وہ فرقہ جو ایمان لے آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب ان کا نزول ہوگا، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ یہ شان بخشے گا کہ وہ دوسروں پر بھی گواہی دیں گے کہ یہ جو عیسائی تھے یہ درست نہیں تھے، یہ صحیح راہ پر نہیں تھے۔ فَبِظُلْمٍ، اور ظلم کی وجہ سے، من الذین ہادوا، جنہوں نے جو یہودی ہوئے، یہودیوں کی بات اب ہو رہی ہے، پہلے عیسائیوں کا سارا ذکر تھا، اب یہودیوں کے بارے میں ہے کہ ان کا جو ظلم تھا یہودیوں کا، حرمنا، ہم نے حرام کیا، علیہم، ان پر، طیبات، پاکیزہ چیزیں، وحلت، جو حلال تھی، لہم، ان کے لیے، وبصدہم، اور ان کے روکنے کی وجہ سے، عن سبیل اللہ کثیرہ، اللہ کی راہ سے کثرت سے، جو اللہ کی راہ سے کثرت سے روکنا تھا نا، یہ ان کا ظلم تھا اپنی جانوں پر، اس کی وجہ سے ہم نے ان پر حلال چیزیں بھی حرام کر دی تھیں کچھ عرصے کے لیے۔ وآخذہم، اور ان پر، اور پکڑنا ان کا، لینا ان کا، الربا، سود، وقد نہوا، ان کو منع کیا گیا تھا عنہ سے، سود سے منع کیا گیا تھا، وہ بھی وہ کرتے تھے۔ وآکلہم، اور کھاتے تھے، اموال الناس، لوگوں کا مال، بالباطل، ناحق طریقے سے۔ وآعتدنا، اور ہم نے تیار کیا، للکافرین، کافروں کے لیے، منہم، ان میں سے، عذابا الیما، ان میں سے کافروں سے مراد یہ ہے کہ یہودیوں میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے، تو جو کافر تھے یعنی ایمان نہیں لائے تھے ان میں سے، ان کے لیے عذابا الیما، دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ تو یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، تو ان میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لیکن الراسخون، لیکن کچھ پختہ علم والے، پھر علم میں، لیکن وہ لوگ جو پختہ ہیں اپنے علم میں، منہم، ان میں سے، والمؤمنون، اور مومن لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، مومنوں کا ایمان اور ان کا ایمان، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ درست ہے۔ کیوں درست ہے؟ کہ وہ ایمان لاتے ہیں بما، جو انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل ہوا یعنی قرآن پاک، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، والمقیمین الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، والمؤمنون، اور ایمان لاتے ہیں باللہ، اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم قریب ہم ان کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک تو ان کا عمل اور دوسرا ان کا عقیدہ، دو چیزیں، ٹھیک ہے۔ یہودیوں میں سے بھی حضرت عبداللہ بن اسلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گروہ کے ساتھ ایمان لے آئے تھے، اپنے قبیلہ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آئے تھے، اور وہ اللہ کی یاد میں اس قرآن پاک کو پڑھتے تھے اور ان کے آنسو بہتے تھے، یہ 7ویں سپارے میں آپ پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان، مومن لوگوں کا ایمان، دونوں کو اکٹھا بیان کیا، کیوں؟ کہ ان کا عقیدہ بھی ایک تھا، درست عقیدہ، اور ان کے عمل بھی اچھے تھے کہ نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ ہم ان قریب ان کو
بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہیں پر رکوع نمبر 22 کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ رکوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔